ہم ایم پی ایز اور ایم این ایز وغیرہ اپنے پیپر جمع کراتے ہیں نا پارلیمنٹیرینس، تو ان پیپر کی جو ہم نے اپنے اثاثے وغیرہ جمع کے آگے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے تو ہم کو جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھائیں گے انشاءاللہ، سب اللہ کرے سب کے لیے ایسا ہی ہو. تو اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. السلام علیکم. چائے بھی پی لوں ساتھ، اجازت ہے اگر آپ لوگوں کی؟ ایسے تو میرے سامنے بڑے مزے کی جلیبیاں بھی رکھی ہیں، بڑا للچا رہی ہوں، لیکن چلیں جلیبیاں میں بعد میں کھاؤں گی. اصل میں نا چائے بہت گرم نہیں پیتی ہوں، تھوڑی سی جسے ہم کہتے ہیں نا نیم گرم کنکنی کر کے پیتی ہوں. بہت گرم چائے نہیں مجھ سے پی جاتی، بلکہ آپ لوگ بھی اچھا میں نے یہی سنا ہے کہ زیادہ گرم چائے نہیں پینی چاہیے، نقصان دہ ہوتی ہے. چائے میں پیتی بڑا مگا بھر کے ہی ہوں، لیکن بس یہ ہے کہ ذرا کم گرم پیتی ہوں. اچھا جناب، میرے پاس جو سب سے زیادہ مسئلہ آتا ہے، لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں، وہ قرضے میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا. اور واقعی یہ آج کل ایک انسان کا مسئلہ نہیں ہے، میرے خیال میں ہر انسان کا. آج پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، ایک چھوٹا طبقہ متاثر ہوتا تھا، متوسط طبقہ بس ٹھیک چلتا تھا درمیانہ، اور ایک ہوتا تھا ہائی کلاس، ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا تھا. اچھا اب ایک عجیب اچھمبا ہو گیا ہے، آج غریب بھی رو رہا ہے، آج متوسط طبقہ بھی رو رہا ہے، آج امیر بھی رو رہا ہے، آج سب رو رہے ہیں. خوش کون ہے بھائی؟ سمجھ ہی نہیں آتی کہ خوش کون ہے. یا تو چار لوگ جو اقتدار میں بیٹھے ہیں جن کی دولت نہیں سمجھنے کو آ رہی، یا وہ جو کیا کہتے ہیں انڈین جن کی شادی چل رہی ہے، امبانی، یا وہ بھائی وہ ان کے پاس سمجھ نہیں آ رہی. 100 کروڑ سے کم تو بات ہی نہیں، تحفے بھی اتنے کے مل رہے ہیں. میں نے یہ سنا ہے کہ جتنا انہوں نے خرچہ کیا ہے اس سے زیادہ انہوں نے اس شادی سے کما لیا ہے. گفٹ کی صورت میں جو ان کی سوشل میڈیا پہ جو چیزیں چلی ہیں، جس طرح ٹرینڈنگ ہوئی ہے، مطلب ہم نے بھی کمال ہی کر دیا. ہمیں دنیا میں بجلی نہیں آ رہی، پانی نہیں آ رہا، بجلی کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، اور مشکلات میں زندگی ہے، سانس نہیں آ رہا. ہم دیکھ رہے ہیں ابانی کی شادی، کس نے کتنے کروڑ کا جوڑا پہنا تھا، کون سی ایکٹریس آئی تھی، کون سی نہیں آئی، کس کو کم لفٹ ملی. ہمیں بھی کیسے لوگوں نے نا لگایا ہوا ہے ایک بھیڑ چال کے پیچھے، اور ہم سب سوچے سمجھے بغیر اپنی سب تکلیفیں بھلا کے ان کے ڈریسز، ان کے نیکلس اتنے کروڑ کا ہے. او بھائی اتنا پیسہ کما کے بھی کیا کرنا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. وہ بیچارہ بچہ جو دولہا ہے وہ سیدھا سادہ سا کوئی، لیکن کیا لاٹری نکلی ہے بھائی ماشاء اللہ. بہرحال اللہ تعالیٰ رزق حلال دے، وہ رزق دے جس میں صحت ہو، خوشیاں ہو، گھر میں سکون ہو، وہ سب سے اچھا ہے. وہ اتنا زیادہ بھی، جتنا زیادہ بلکہ مزے کی بات بتاؤں، جب ہمارا ایم پی ایز اور ایم این ایز وغیرہ اپنے پیپر جمع کراتے ہیں نا پارلیمنٹیرینس، تو ان پیپر کی جو ہم نے اپنے اثاثے وغیرہ جمع کرائے ہوتے ہیں ان کی اسکروٹنی ہوتی ہے ایک دن. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے، باپ کے جتنی زیادہ جائیداد اور اکاؤنٹس اور چیزیں ہیں اتنے پلندے، آپ کی ایف بی آر کی ریکارڈز، آپ کا سارا. اور میں اچھا کیونکہ میں تو ایک سیدھی سادی سے بندی ہوں، میری تو کوئی لمبی چوڑی جائیداد ہے نہیں، بس یہی گھر جس میں بیٹھی ہوں یہ سمپل سا وہی ہے، کبھی اضافہ ہی نہیں ہوا، کمی ہوئی ہوتی ہے. تو دکھا کے 10 منٹ میں فارغ ہو گئی. اب میں دیکھ رہی ہوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فائلیں کھل رہی ہیں، چیک ہو رہی ہیں، ایک عذاب بنا ہوا ہے، اور لائنیں لگی ہیں. بالکل افراتفری کا وہ عالم ہوتا ہے، ٹائم کم ہوتا ہے، مقابلہ سخت ہوتا ہے. اور میں سوچ رہی تھی، میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا، میں نے کہا یار مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ حشر کے میدان میں بھی یہی حال ہوگا. جن کو اللہ نے جتنا زیادہ دیا ہے ان کا حساب کتاب اتنا سخت، اتنی لمبی لائن اور اتنا لمبا چوڑا. میں کہ جتنا کم ہے نا بندہ فٹافٹ فارغ ہو جائے گا، اور جا کے آگے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے تو ہم کو جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھائیں گے انشاءاللہ. سب اللہ کرے سب کے لیے ایسا ہی ہو. تو اس لیے بہت زیادہ پیسہ مجھے تو ذاتی طور پہ اتنا نہیں پسند، عزت سے گزارا ہو جائے. لیکن جو لوگ رزق کے خواہاں ہیں، رزق کی کمی ہے لیکن فائنینشیل جو پرابلمز آتی ہیں تو وہ بہت بڑے مطلب آپ کو ذہنی اذیت دیتی ہیں. تو رزق کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. کام کا نہ چلنا، کاروبار میں برکت نہ ہونا،
اس کے لیے آج میں بہت ہی خوبصورت دعا لے کے آئی ہوں. آپ نے 3 دن اس کو پڑھنا ہے، لیکن پہلے دن جو آپ وقت مقرر کریں جو آپ کو سوٹ کرے، باقی 2 دن بھی آپ کو وہی کرنا ہے. 100 بار پڑھنا ہے آپ کو. چھوٹی سی دو ابو بکر اسکرین پہ لکھی بھی آ جائے گی، میں آپ کو ایک بار پڑھ کے بتا بھی دیتی ہوں کہ لیکن وہ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے. لا الہ الا اللہ الملک حق المبین. سنا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ لکھا بھی آئے گا اور یہ آپ نے 100 بار پڑھنی ہے. آپ نے ایک ٹائم مقرر کرنا ہے، پھر 3 دن آپ نے اسی ٹائم پہ اس کو پڑھنا ہے، اور اپنے رزق میں اضافے کے لیے، رکے ہوئے کاموں کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے اور بہت سارے پیسوں کے لیے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کو غیب سے مدد فرمائیں گے.